اسلامی مولانا محمد الیاس قادری نظوی صاحب نے محبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو عام بھی کیا ہے، اسی کے ساتھ میں عشق اعلیٰ حضرت بھی لوگوں کے دل میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کا احسان و کرم، تو یہ بہت اچھا کام ہے الحمدللہ۔ اور وہ مجھے پتہ لگا کہ یہ کئی ملکوں میں یہ دعوت اسلامی پھیل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلک اعلیٰ حضرت کو اور عام کرے، اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے سے اور دین کی مدد اور دین کی خدمت ہم سب دیکھ سکیں اپنے آنکھوں سے۔ تو جو جذبات دل ہے اور معاملات ہیں اسے ہم نے پیش کر دیا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ دعوت اسلامی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کو عام کرنے کے لیے جو کام کر رہی ہے الحمدللہ، اس ہر کام سے یہ فقیر حقیر منانی متفق ہے۔ سبحان اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے۔ دعوت اسلامی جو اہل سنت کا پروگرام اور اہل سنت کا کام، اس کو عام کرنے کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ وأنا أتلذذ عندما أكرر اسم شيخنا، أتلذذ أطيب ما أتلذذ بطعام الحلو۔ فرما رہے ہیں کہ میں جب امیر اہل سنت کا نام لیتا ہوں تو میں لذت محسوس کرتا ہوں، اس سے زیادہ کہ جب میں کوئی میٹھی چیز کھاتا ہوں تو مجھے لذت محسوس ہوتی ہے۔ میں یہ پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت مولانا حضور کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے، جو ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نوجوانوں نے اخذ کیے، داڑیاں سجا لی، امامیں بنا لی، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں نے جذبہ دیکھا ہے۔ بڑا مطمئن ہوں کہ جو خوشبو اعلیٰ حضرت نے پھیلائی ہے وہ مولانا الیاس قادری میں بتمام و کمال موجود ہے۔ عشق رسول، تمنا مدینہ، محبت میں ڈوبا ہوا ایک مزاج۔ میں نے جو اپنی آنکھوں سے ان کی للہیت، سنت پھیلانے کا جو جوش، اور جوش میں جو ایک بہت ہی خوبصورت ہوش، وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو۔ سب سے پہلے وہ سنت کے سانچے میں اپنے کو ڈھالتی ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کرو۔ اس کی تاثیر کا کوئی جواب نہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ اسے حسد حاسدہ سے بھی بچائے، آشوب روزگار سے بھی بچائے، مولانا الیاس قادری کے علم عمر میں برکت عطا ہو، اور اہل سنت و جماعت کو زیادہ سے زیادہ فیضان سنت سے فیضیاب ہونے کا شرف عطا فرمائے۔ میں گنہگار اور مولانا الیاس قادری صاحب سراپا نیکوکار، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جس مشن کو لے کر وہ آگے بڑھے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ ان کا کام ان کا نہیں، دین کا کام ہے، وہ ہمارا کام ہے، اور جو ہمارا کام ہے وہ دین کا کام ہے، وہ انجام دے رہے ہیں۔ تو ہم سب کی طرف سے وہ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے اور ان سے بیش از بیش دین کی خدمتیں لے۔ یہ جس انداز میں دعوت اسلامی آپ کی کام کر رہی ہے اس انداز میں ہم نہیں کر سکتے، اسی لیے کہ عربی کا مقولہ ہے لکل فن رجال، ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ آدمی پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کو یہ سعادت بخشی کہ انہوں نے، اس کو کہنا چاہیے کہ پوری طرح قربانی دی، اپنی ساری جوانی لگا دی ہے اور کام کیا۔ ایسی تبدیلی لانا کہ جو باطن کی زمین سے اٹھتی ہے اور ظاہر پر چھا جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیے دعوت اسلامی میں دیکھتا ہوں کہ ایسی تبدیلی امیر اہل سنت لاتے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ بندہ جو دین سے برگشتہ ہے، دین سے دور ہے، دین سے بھاگتا ہے، اور جب دعوت اسلامی سے اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے یا رابطہ ہوتا ہے یا اس کی تعلیمات کو دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ بندہ ایسے رنگ میں رنگا جاتا ہے کہ اس پر پھر کوئی اور رنگ نہ چڑھتا نظر آتا ہے نہ غالب دکھائی دیتا ہے۔ ایک ہی رنگ غالب دکھائی دیتا ہے، وہ ہے دعوت اسلامی کا اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے نظریات اور افکار کا۔ الیاس قادری بے پناہ خوبیوں کی حامل شخصیت ہے،
اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو عشق رسول کا مدینہ بنا دیا ہے. وہ خود بھی پیاری پیاری سنتوں پر عامل ہیں اور ان کے کردار و عمل کی برکتیں آج دنیا میں محسوس کی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور حضرت مولانا الیاس قادری کے سائے کرم کو جماعت اہل سنت کے سروں پر دراز فرمائے. امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ نے جس انداز میں دین کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے وہ نہایت ہی لائق تحسین ہے. امیر اہل سنت اس زمین پہ اللہ کا انعام ہے اور تاجدار مدینہ کا تحفہ ہے. بہت سارے بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ اس وقت روئے زمین پہ جتنے زندہ اللہ کے ولی ہیں ان سب میں سرکار کے زیادہ قریب حضرت امیر اہل سنت.